من قال سبحان اللہ و بحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، کہ جس شخص نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، اللہ تعالیٰ اس سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے اس کے نام کا ایک کھجور کا درخت جنت میں لگا دیا کرتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ تو کھجور کا درخت ہی لگاتا ہے، کوئی آپ کو تھوڑی لگا دیتا ہوں۔ مگر ہم نے سنا نہیں، سننا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ رسول کی سیرت ہم کیوں سنیں گے؟ ہمیں مطلب ہی کیا ہے اس چیز سے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے بازار میں گئے نا، تو آپ نے پہلا اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ جب اتنی بات کہی تھی نا، طائف کے بازار کے لوگوں کے اندر پتھر بسے تھے، وہاں کی سرزمین کے اندر بھی پتھر تھے، اور ان لوگوں کے دلوں کے اندر بھی پتھر تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ نوکیلے نوکیلے پتھر نکل کے نکلے۔ پیارے غور سے سننا، ابھی تم نے بڑی مستی کے ساتھ، بڑی عشق کے ساتھ نعت مصطفیٰ سنی ہے، مگر اسی نعت مصطفیٰ کے نام پر تم جھومنے والو، ذرا اس کی سختیوں کو بھی برداشت کرو اور سنو کہ اس نبی نے کس طرح کی سختیاں برداشت کی ہیں اور ہم تک یہ دین اسلام پہنچایا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب میرے نبی علیہ السلام نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو تم 360 بتوں کی جو عبادت کیا کرتے ہو، یہ سارے کے سارے معبودان باطل ہیں۔ معبود برحقیقی ایک ہے جو اللہ رب العزت ہے، جس کو رحمان کہا جاتا ہے، جس کو رحیم کہا جاتا ہے، کریم کہا جاتا ہے، سخی کہا جاتا ہے۔ وہی ایک رب ہے، اسی کی عبادت کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ وہاں کی سرزمین کے اندر بھی پتھر تھے، اور وہاں کے لوگوں کی دلوں کے اندر بھی پتھر تھے۔ جب ان لوگوں نے سنا، اور سننے کے بعد میں ان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی، یہ تو ہمارے جھوٹے خداؤں کا دشمن ہے۔ اللہ اکبر۔ نوکیلے نوکیلے پتھر لے کر کے نکلے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام برابر کہتے جا رہے ہیں، برابر اعلان کرتے جا رہے ہیں، ایک جم غفیر لگ گیا۔ نبی علیہ السلام کے پیچھے سے نوکیلے نوکیلے پتھر مارے جاتے رہے۔ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ نوکیلے نوکیلے اتنے پتھر مارے گئے، طائف کے بازار کے گھروں سے لوگ نکل رہے تھے، یکے بعد دیگرے۔ میرے پیچھے ایک جم غفیر کھڑا ہو گیا، اور اتنا بڑا جم غفیر کھڑا ہو گیا کہ ایک کے بعد ایک پتھر آتا، میرے کبھی سینے میں لگتا، میرے کبھی پیٹھ میں لگتا، کبھی دائیں جانے میں لگتا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب میں طائف کے بازار میں گیا تھا، اور سنو پیارے، سیدہ خدیجہ نے، سیدہ عائشہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ سے پوچھا تھا، جب رسول اللہ بستر پر آرام فرما تھے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، اس وقت پوچھا تھا یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی وقت ہے جو آپ کبھی نہیں بھولتے ہیں؟ تب میرے نبی علیہ السلام یوں کر کے لیٹے تھے، اور جیسی اتنی بات سنی نا کہ سیدہ عائشہ نے اتنی بات کہی ہے کہ کوئی ایسا وقت ہے آپ کی زندگی میں جو آج تک آپ نہیں بھولے ہیں، میرے سرکار یوں کر کے لیتے ہیں، میرے سرکار اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرے سرکار نے جب اتنی بات سنی اور اٹھ کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، سیدہ عائشہ نے دوپٹے کو آگے کر دیا، اور آگے کر کے کہتی ہے یا رسول اللہ آپ ناراض ہو گئے ہیں کیا؟ میں نے کوئی غلط بات پوچھ لی ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا خاتم الانبیاء سردار مدینہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ، وہ وقت تو ایسا وقت ہے جو محمد کبھی نہیں بھولے گا، وہ وقت تو ایسا وقت ہے محمد کے ذہن سے کبھی نہیں نکلتا ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ اس وقت کو ذرا بیان تو کیجئے، آپ کی عائشہ بھی چننا چاہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تب میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا اے عائشہ، تمہارے اندر وہ کلیجہ نہیں ہے کہ تم اس وقت کو سن سکو اور اس وقت کو سن کر کے برداشت کر سکو۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کی درد بھری کہانی میں بھی سننا چاہتی ہوں، مجھے بتاؤ تو صحیح یار۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی بک فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہاں جلوس میں نکلے، نعرہ تکبیر لگایا، نعرہ رسالت لگایا، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد ہے، غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اور بے غیرت بتا تو صحیح، تو نے مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن کب پکڑا ہے؟ تو نے غوث اعظم کا دامن کب پکڑا ہے؟ تو نے خواجہ کریم نواز کا
کے دامن کا پکڑا ہے. خواجہ غریب نواز کا دامن تو یہ تھا جیسے ہی حیا علی الفلاح ہوئی ہوتی تو کرکٹ میں تھا فوراً اذان کی طرف چلا جاتا, مسجد کی طرف چلا جاتا اور مسجد کی طرف جا کر کے تو کسی اور کی طرف نہیں لوٹتا. اللہ اکبر. مجھے بتائیے تو صحیح کون سے دین کو ہم نے سمجھا ہے, کس دین پر ہم عمل کر رہے ہیں, کون سے نبی پر ایمان رکھ رہے ہیں. سیدہ عائشہ سے میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ اس درد کو مت پوچھو, تم برداشت نہیں کر سکتی ہو. سیدہ عائشہ نے اسے تو اصرار کیا, کہا یا رسول اللہ آپ بیان کر دیجئے, اس درد کو آپ کی عائشہ سننا چاہتی ہے. اللہ اکبر. میرے سرکار نے سنایا ہے اے عائشہ ایک دن ایسا تھا جب میں تبلیغ اسلام کے لیے جا رہا تھا اور میں نے طائف کے بازار کے لوگوں کو تبلیغ اسلام سنائی تھی. اے عائشہ تم ہی بتاؤ, میں نے ان کو بتایا تھا ایک خدا کا پتہ بتایا تھا, میں نے ان کو بتایا تھا اہدنا الصراط المستقیم بتایا تھا, میں نے انہیں ایک خدا کا پتہ دیا تھا, میری کیا غلطی ہے. اللہ اکبر. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میرے سرکار بیان کر رہے ہیں اے عائشہ طائف میں جیسے ہی میں نے قدم رکھا ہے اور لوگوں نے نوکیلے نوکیلے پتھر اٹھائے اور عائشہ اتنی زور سے مارنے لگے, اتنی زور سے مارنے لگے, جہاں پتھر مارتے تھے وہاں سے درد کے ساتھ خون بھی ریس کر آ جاتا تھا, خون بھی نکل کر کے آ جاتا تھا. اے عائشہ پہلے تو انہوں نے سیدھے پیر پر پتھر مارے. اے عائشہ جب سیدھے پیر پر پتھر مارے تو میں نے یوں کر کے سیدھا پیر اٹھا لیا. عائشہ جب سیدھا پیر میں نے اٹھایا نا تو انہوں نے بائیں پیر پر پتھر مارنا شروع کر دیے, اور جب بائیں پیر پر پتھر مارنا شروع کر دیے تو مجھے برداشت نہ ہوا, مجھے تکلیف نہ جھیلی گئی. اے عائشہ میں نے اس پیر کو زمین پر زمین سے اٹھا لیا اور اس پیر کو رکھ دیا. اے عائشہ یقین بات دی کرے یہ کفار و مشرکین میرے اوپر ظلم ڈھاتے رہے, مجھے ستاتے رہے, میرے جسم کے اوپر پتھر مارتے رہے. یقین بات دی کرے ایک کبھی سیدھے پیر پر مارتے, جب سیدھا پیر میں اٹھا لیتا تو بائیں پیر پر مارتے, اور بایاں پیر اٹھا لیتا تو پھر سیدھے پیر پر مارتے, اور سیدھا پیر میں پھر اٹھا لیتا پھر بائیں پیر پر مارتے. اے عائشہ ایک وقت ایسا بھی آیا ہے جب دونوں پیروں میں جان نہیں رہی ہے, سیدہ عائشہ نے اس دوپٹے کو یوں کر کے اپنے چہرے کے سامنے کیا ہے اور کہا یا رسول اللہ اب بس کر دیجئے, آپ کی عائشہ میں طاقت نہیں ہے اتنا درد سننے کی, اتنا درد تو کسی پہاڑ پر ڈال دیا جاتا وہ بھی بے رضا ریزہ ہو جاتا. یا رسول اللہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے, کسی جن کے بس میں نہیں ہے کہ اتنے درد کو سہرے. یا رسول اللہ یہ آپ کی ذات اقدس ہے جتنا ظلم سہ لیا ہے. میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ جب زبان کھل ہی گئی ہے تو سن لو اب طائف کے بازار کے معاملے کو. اللہ اکبر. میرے سرکار نے ارشاد فرمایا ہے اے عائشہ جب پیروں کی طاقت ختم ہو گئی نا, دونوں پیروں سے چلنے سے میں معذور ہو گیا اور میں نے چلنا بند کر دیا. اللہ اکبر. سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میں دھیرے دھیرے زمین پر تشریف لے کر کے آ گیا, اور اس انداز سے تشریف لے کر کے آئے میرے نبی جیسے رہے سے قرآن نیچے تشریف لے کر کے آتا ہے. مجھے بتائیے تو صحیح یہ درد کسی باپ نے اولاد کے لیے سہا ہے, یہ درد کسی بھائی نے بہن کے لیے کبھی سہا ہے, یہ درد کسی پردھان نے کبھی ووٹروں کے لیے سہا ہے, یہ درد کسی سپورٹر نے کسی ووٹر کے لیے سہا ہے, یہ درد کسی دوست نے کبھی کسی دوست کے لیے سہا ہے. نہیں جناب والا, اگر آپ کو یقین نہ ہو سن 2019 کے اندر کورونا آیا تھا, کتنے باپ ایسے تھے اپنے بچوں کی باڈیوں کو نہیں چھونا چاہتے تھے. کسی کی ممتا میں اتنا دم نہیں ہے جتنا دم محمد الرسول اللہ کی محبت اپنے امتیوں سے نظر آتی ہے. آپ سوچئے تو صحیح سن 2019 کے لاک ڈاؤن میں ماں کی اور بیٹی کی محبت کو دکھا دیا, سن 2020 کے لاک ڈاؤن میں باپ کے اور بیٹی کی محبت کو دکھا دیا. ہم نے تو یہاں تک دیکھا تھا جس بیٹے کی سے بار بار باپ کہا کرتا تھا ہم تیرے لیے جان دے دیں گے, ہم تیرے لیے جان قربان کر دیں گے, ہم تیرے لیے اپنی کھال کھچوا لیں گے. ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ بیٹا انتقال کیا ہے ہم نے دیکھا ہے 20 قدم دور ہے اور پولیس والوں سے کہتا ہے جاؤ اسے ایسی ہی دفن کر دو, ہمیں مرنا نہیں ہے اس کے چکر میں. مجھے بتائیے تو صحیح ایک نبی کی ذات
ذات ہے جو اپنی امتیوں کے لیے اپنے اوپر ظلم سہتی ہے. اور ظلم امتی کیا کرتے ہیں؟ کبھی ڈانس کے نام پر اسلام کی دھجیاں اڑاتے ہیں, کبھی قوالی کے نام پر اس اسلام کو بدنام کرتے ہیں, کبھی قوالی کے نام پر بانی اسلام کے اوپر دھپا لگاتے ہیں, کبھی مسلمان بن کر کے چوک چوراہے پڑے کھڑے ہو کر کے صاحب اس کے خلاف بکواس, اس کے خلاف بکواس, کبھی اس کو برا کہنا, کبھی اس کو برا کہنا, کبھی اس پر طنز کرنا, کبھی اس پر طنز کرنا, کبھی اس کے خلاف غیبت, کبھی اس کے خلاف غیبت, کبھی یہاں منافقت بھرنا, کبھی وہاں منافقت بھرنا. یہ امتیوں کا کام ہو گیا ہے. اور ہم کہا کرتے ہیں جناب والا ہم سے بڑا سچا سنی جنتی کون ہوگا, ہم سے بڑا اسلام کا ماننے والا کون ہوگا, ہم سے بڑا رسول اللہ کا محبت کرنے والا کون ہوگا؟ مجھے بتائیے تو صحیح, یہ محبت ہے تو پھر دشمنی کسے کہا جاتا ہے؟ مجھے بتائیے تو صحیح, اگر وہ محبت تھی جس محبت میں امام حسین نے اپنے سر کو کٹایا تھا, آوان و انصار شہید ہوئے تھے, اگر وہ محبت ہے تو پھر یہ کیا ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ قسم خدا کی یہ جو ظلم ہماری اوپر ڈھائے جا رہے ہیں, ہماری داڑھیوں کو کاٹا جا رہا ہے, ہماری داڑھیاں پکڑ پکڑ کر کے کبھی ریلوے پر, کبھی روڈ ویز پر, کبھی چوراہوں پر, کبھی کسی شہر کے اندر, کبھی کسی شہر کے اندر ہماری موبلنگ کے نام پر ہماری جانوں کو ہمارے جسم سے کھینچا جا رہا ہے. یہ کسی اور کا دیا ہوا نہیں ہے. قرآن فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, اور جو مصیبت تم تک پہنچی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کرنی ہے, جو تم نے بویا ہے وہ کاٹو گے. عربی میں ایک مقولہ ہے کما تزرع و تحصد, اگر تم نے گیہوں بویا ہے تو پھر گیہوں کاٹو گے, اگر تم نے سیب کو بویا ہے تو پھر سیب کو کاٹو گے, اگر تم نے محمد رسول اللہ کی عداوت کو بویا ہے تو محمد رسول اللہ کی عداوت کو کفار و مشرکین کے دلوں سے پاؤ گے اور تمہارے خلاف وہ کھڑے ہوں گے. تم نے کیا سمجھ لیا ہے تم ایسے ہی چھوڑ لیے جاؤ گے؟ جب جب محمد رسول اللہ کے دامن کو چھوڑو گے اور توڑو گے تب تب ذلیل و خوار ہوگے. آؤ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, اللہ تعالیٰ اس قوم کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا ہے جس قوم کو اپنی حالت کو حالت بدلنے کے خیال نہ ہو. جناب والا جس قوم کو یہ نہ پتا ہو جمعے کی تقریر کب ہوتی ہے, جمعے کے اندر کتنے شرائط ہیں, کتنے فرائض ہیں, جس قوم کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس غسل کے کتنے فرائض ہیں, وہ قوم امام کے خلاف کھڑے ہو کر کے باتیں کیا کرتی ہے, وہ ایک عالم کے خلاف کھڑے ہو کر کے باتیں کیا کرتی ہے اور عالم میں عیب نکالا کرتی ہے کہ عالم کو ایسا ہونا چاہیے, عالم کو ویسا ہونا چاہیے, ان کا چلنا ایسا ہونا چاہیے. میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اسلام اس کے اوپر لاگو ہوا ہے وہی اسلام تو تیرے اوپر لاگو ہوا ہے. تو کیا سمجھتا ہے تیرے اوپر سے ذمہ داری سے اٹھا لی گئی ہے, تجھ سے زیادہ سوال ہوگا, ان سے صرف عمل کرنے کا سوال ہوگا. تجھ سے علم کیوں نہیں سیکھا اس کا بھی سوال ہوگا, اور علم نہیں سیکھا اس کا ایک سوال, اور عمل کیوں نہیں کیا اس کا ایک سوال ہوگا. دو سوال تم سے کیے جائیں گے اور بربادی ہماری جھولی میں پڑی ہے. ہمیں یہ دعا نہیں کرنی چاہیے, ہمیں لوگوں سے یہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے, بلکہ قرآن تو کہتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون, بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے, ولکن الناس انفسهم یظلمون, لیکن لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہو. اور ظلم کیسے کر رہے ہو؟ ہم نے طریق مصطفیٰ کو چھوڑا ہے, اور جب طریق مصطفیٰ کو چھوڑا ہے تو پھر برباد ہوئے ہیں. آؤ تاریخ بغداد کو اٹھا لو, 90 لاکھ مسلمان لوگ کاٹے گئے. کیوں کاٹے گئے؟ انہوں نے مصطفیٰ کے طریقے کو چھوڑا ہے. تم نے کیا سمجھا ہے عرب ہلاکت و بربادی میں کیوں آیا؟ انہوں نے مصطفیٰ کے طریقے کو چھوڑا ہے. اقبال نے کہا تھا کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی, اسی سے قوم ہوئی بے اقتدار اپنی. اللہ اکبر, اگر آج بھی دامن مصطفیٰ پکڑ دو تو دامن مصطفیٰ پکڑ کر کے تم یہ کہو گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کا لوہ قلم تیرے. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن عید میلاد النبی, عرس مقدس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت خوف لے کر کے آئیے اپنے اندر, رب کا خوف,
رسول اللہ کی محبت، رسول اللہ کا عشق، جناب والا ہم نے تو اللہ 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 کا ساؤنڈ سنا اور مزے میں آ گئے. اور رات سے جب نوٹ اڑائے اور پھر صبح جا کر کے کہا کہ جناب والا، اور پھر ہمارا ذہن کیسا خراب ہوا. ہمارا ذہن ایسا خراب ہوا کہ ایک بندہ نوٹ اڑاتا ہے اور دوسرا بندہ پھر صبح کو جب تعریف کرتا ہے تو اس کا کالر چھوڑا ہو جاتا ہے کہ جناب میں نے تو نوٹ اڑائے تھے. آپ نے مسئلہ نہیں پڑھا کہ نوٹ کی قیمت کیا ہوتی ہے. علماء کو دینا ثواب ہے، نذرانے اور تحائف دینا یہ ثواب ہے، اچھی بات ہے. مگر جب یہ نوٹ ڈانس کے نام پر لٹائے جاتے ہیں، جب یہ نوٹ قوالی کے نام پر لٹائے جاتے ہیں، اور آج کل ایک ذہن اور بن چکا ہے قوالی جائز ہے. کون سی قوالی؟ خواجہ غریب نواز بھی سنا کرتے تھے قوالی. پڑھیے رسالہ ہادی الناس فی رسوم الاعراس پڑھیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ قوالی جس میں مزامیر ڈھول ہو وہ قوالی جائز نہیں بلکہ حرام ہے. اس کا گانا بھی حرام، اس کا سننا بھی حرام. ہاں ہمارے یہاں کون سی طرف چال چلی گئی؟ سب لکیر کے فقیر بن گئے. ایک بھیڑ چال چلا، ساری بھیڑیں اس کے پیچھے. کچھ سمجھا ہی نہیں ہم نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو پیارے سمجھو، اور سمجھو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے کیا کیا تھا. اور اس بات پر غور کریں، ہم اس بات پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی علیہ السلام کے دل میں، اپنے نبی علیہ السلام کے دل میں امتیوں کی کتنی محبت ڈالی. قرآن فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مؤمنین کی جان سے زیادہ قریب ہیں. آپ سوچیں اللہ کے نبی علیہ السلام جب طائف کے بازار میں گئے اور جانے کے بعد جب زمین پر تشریف لے کر کے آئے نا، اللہ اکبر، وہ کیا سنگلاخ زمین تھی جہاں پر پتھریلی زمین نظر آتی تھی، جہاں پر پتھر ہی پتھر نظر آتے تھے. اللہ اکبر. میرے نبی علیہ السلام جب زمین پر تشریف لے کر کے آئے نا تو لوگوں نے سمجھا، میرے نبی علیہ السلام خود بیان کرتے ہیں، میں نے سمجھا کہ اب کفار و مشرکین مجھ سے ہٹ جائیں گے اور میرا پیچھا چھوڑ دیں گے. اللہ اکبر. میرے نبی خود ارشاد فرماتے ہیں، میں جب زمین پر تشریف لے کر کے آیا میری آنکھیں بند ہو گئی، اور جیسی میرے آنکھیں بند ہوئی نا میں نے سوچا اب یہ لوگ میرا پیچھا چھوڑ دیں گے. میرے جسم سے خون رس رہا ہے اور میرے بالوں تک سے خون نکل رہا تھا، جہاں جہاں پر ہاتھ لگا رہا تھا وہاں پر خون نکل رہا تھا. اللہ اکبر. میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اتنے میں 4 کتے آئے ہیں. جو 4 کتے آئے ہیں انہوں نے اٹھایا اور اٹھا کر کے دو نے یوں کر کے مونڈے اٹھائے اور دو نے میرے جسم کو پکڑا اور دو پیچھے سے آئے اور گھوسے کی شکل میں میرے نبی علیہ السلام کے مارنے لگے. اور جب مارنے لگے نا میرے نبی خود ارشاد فرماتے ہیں اس وقت اتنی سختی تھی میرے جسم کے اوپر، اتنی سختی تھی کہ جیسے ہی وہ گھوسے کی شکل میں میرے اوپر ظلم کر رہے تھے مجھے اس وقت محسوس ہو رہا تھا میرے جسم سے روح کو جدا کر لیا گیا ہو. اللہ اکبر. آپ سوچے تو صحیح کس بانی اسلام کا جلسہ سجاتے ہیں ہم، کس نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں. کبھی سوچا ہے ہم نے، کبھی اس بات پر غور کیا ہے ہم نے تو صاحب نعتیں سنی، ہم نے تو صاحب تقریریں سنی اور سن کر کے چلے گئے. نہ فجر پڑھی ہے، نہ ظہر پڑھی ہے، نہ عصر پڑھی ہے، نہ مغرب پڑھی ہے، نہ عشاء پڑھی ہے. اور جب بات آئے اسلام کی تو پھر لمبے لمبے جھنڈے ہم گاڑتے ہیں، لمبی لمبی باتیں ہم کیا کرتے ہیں. او لوگوں ذرا رحم تو کیا کرو. اللہ اکبر. میرے نبی علیہ السلام پھر زمین پر تشریف لے کر کے آئے اور جیسے ہی زمین پر تشریف لے کر کے آئے نا ابو بکر صدیق اتنے میں تشریف لے کر کے آ گئے ہیں. میرے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیے تو صحیح کس شخص نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے؟ کون سا ایسا شخص ہے جو آپ کے اوپر ظلم و بربریت کر رہا ہے، آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے؟ آپ مجھے اس کا نام بتا دیجئے، آپ مجھے اس کا پتہ بتا دیجئے. اللہ اکبر. اتنی بات کہی
رہی تھی حضرت ابوبکر صدیق سے میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر کیا کرنا چاہتے ہو تمہارا ارادہ کیا ہے, تمہارا عزم کیا ہے, تمہارا کرنے کا ارادہ کیا ہے, آخرکار اپنی مشیت تو بتاؤ. حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جن لوگوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے میں ان کے ہاتھ کو کاٹنا چاہتا ہوں. جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ کو کاٹنے کا ارادہ کیا ہے, جن لوگوں نے آپ کی جان کو لینے کا ارادہ کیا ہے, میں ان کی جان کو لینے کا ارادہ کرتا ہوں اور ان کے جسم سے ان کے سر کو الگ کر دوں گا. یہ ابوبکر صدیق کا وعدہ ہے. یا رسول اللہ نام تو بتائیے. اس وقت میرے نبی نے ایک تاریخ ساتھ جملہ ارشاد فرمایا تھا اور فرمایا تھا ابوبکر سن تو صحیح, محمد کسی کو مٹانے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ محمد تو مرتے ہوئے کو بچانے کے لیے تشریف لایا. بہت اچھے ماشاءاللہ. سنیں اور درد لے کر کے جائیں. نبی علیہ السلام کی شریعت کو سمجھیں. میں کسی کا مخالف نہیں ہوں, نہ شاعر کا, نہ سامع کا, نہ مقرر کا, نہ سامع کا. مجھے کسی سے کوئی درد نہیں ہے. آپ سوچیں تو صحیح, ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولو اس کو, سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے. ایک دو زخم نہیں سارا جسم ہے چلنی, درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے. ہم تو دوسروں کے اوپر تانے دیا کرتے ہیں, اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہم کتنے اچھے ہیں. طریقے مصطفیٰ ہمارا کسی چیز میں نظر آتا ہے نہیں. ہماری پیدائش سے لے کر کے شادیوں تک اور شادی سے لے کر کے موت تک سب خرافات, لغویات, بدعات اور شنیات پر مشتمل ہے. اگر ہم نے ان کو اگر اسلام کی روح رعایت کے ساتھ کیا ہوتا تو آج ہماری داڑھیوں کے ساتھ کھلواڑ نہ ہوتا, آج ہمارے لباس کے ساتھ کھلواڑ نہ ہوتا. جناب والا سنیے تو صحیح, خالد ابن ولید نے کہا تھا مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس سے کبھی نماز نہیں چھوٹا کرتی ہے, اور مسلمان اسی کو کہا جاتا ہے جو موت سے نہیں ڈرا کرتا ہے, بلکہ جب محمد مصطفیٰ کے نام پر موت آئے تو پھر محمد مصطفیٰ کے نام پر مسلمان موت کی آرزو کیا کرتا ہے. سنیں, بات ختم کر رہا ہوں اور میں یہیں سے یہ میسج دینا چاہ رہا ہوں. پیارے, ایک بات غور سے سننا. سب سے پہلے ہم سے سوال ہوگا نماز کا. ما سلککم فی سقر, جواب آئے گا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین. ہم نے نماز نہیں پڑھی تھی, ہم نے یتیموں کو کھانا نہیں کھلایا تھا. ہاں سنیں کان کھول کر کے, نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ پڑھیں گے نا. غصے سے تو نہیں بول رہے ہیں, ناراض تو نہیں ہوئے ہیں نا. ہاں اچھی بات ہے, ناراض نہیں ہوئے, اور ناراض ہو بھی جائیں گے تو کیا لے جائیں گے بھائی, دوبارہ نہیں بلائیں گے, یہی تو کریں گے. ملک خدا تنگ نیست بائے مرا لنگ نیست. کوئی کسی کا رزق نہیں لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ اللَّهُ. اللہ تعالیٰ بندے کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا. ہاں صحیح بات ہے. پڑھیے ایک مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. شجرہ شریف سننا چاہتے ہیں؟ سنیں گے؟ ایسا لگ رہا کہ نیند طاری ہو رہی ہے. ابھی آپ کو جانا نہیں ہے, ابھی قاری غلام جبرائیل کو سن کر کے جانا. سنیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں, علماء کرام کی بھی فرمائش ہے کہ میں شجرہ پڑھوں. آپ شجرہ پڑھنے سے پہلے میری عادت ہے کہ میں سبحان اللہ کہلواتا ہوں. سبحان اللہ کہیں گے نا, بولیے سبحان اللہ. اور جب میرے ہاتھ کا اشارہ ہو تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ سگنل ہو رہا ہے کس چیز کا, سبحان اللہ کہنے کا. پڑھتا ہوں. حضرت آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے یانس کے بیٹے قینان کے بیٹے میلائیل کے بیٹے بیارت کے بیٹے ادریس کے بیٹے متوشک کے بیٹے نمک نیک نام کے بیٹے نوح کے بیٹے سام کے بیٹے دلحاد کے بیٹے شالے کے بیٹے عابر کے بیٹے داتا کے بیٹے راوا کے بیٹے سارو کے بیٹے ناخور کے بیٹے تاریخ کے بیٹے ابراہیم
ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے عمل، عمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے عوا، عوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معاد، معاد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مصر، مصر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے خصی، خصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہے، اور عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، حضرت علامہ مفتی ثاقب رضا صاحب قبلہ مصباحی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ 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 واہ، بہت اچھے بہت اچھے ماشاءاللہ۔ ہاں جو ہوئے غلط معاف فرمائے رب کائنات، پھر ہوگی کبھی ملاقات، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نے چاہا زندگی رہی پھر اس کے بعد بتاؤں گا۔ طبیعت میری بھی علیل تھی، پہلے اس لیے نہیں بتایا کیونکہ لوگ اب کہتے ہیں کہ صاحب پہلے تو 10 منٹ مقرر کہتے ہیں کہ طبیعت خراب تھی، ٹرین میں اس سے ملاقات ہو گئی، سفر میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ ممبر پر آیا ہوں، سب سے پہلے میں نے ٹیبلیٹ کھائی ہے، اس کے بعد پھر میں اس کرسی خطابت پر چڑھا ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کہیے انشاءاللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ دیکھیے عمل کرنے ہی سے جلسہ کامیاب ہوگا، بولی جلسہ انشاءاللہ عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب میں کوئی بھی اٹھ کر کے نہیں جائے گا، یہ بھی مہمان ہیں، ان کا بھی سن کر کے جانا ہے، جتنی دیر سنائیں گے پیار سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔